آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ بالکل۔ جذباتی تکلیف، مطلب ہم سب نے کبھی نہ کبھی اسے محسوس تو کیا ہی ہے، جی یقینی طور پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آتی کہاں سے ہے اور کیا ہم اس سے نمٹنے کے لیے کچھ کر بھی سکتے ہیں؟ اور اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اس میں بی کے شیوانی کی تعلیمات بھی ہیں اور بدھ مت کے فلسفے سے بھی کچھ نکات ہیں۔ اور ان تمام ذرائع کو جب ایک ساتھ دیکھتے ہیں نا تو ایک مرکزی خیال بار بار سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کنٹرول کا تصور، یعنی ہماری زندگی میں کیا چیز ہمارے قابو میں ہے اور کیا نہیں۔ اچھا، یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت باہر کی دنیا کو بدلنے میں نہیں، لوگوں یا حالات کو، جی، بلکہ اپنی اندرونی دنیا کو، اپنے خیالات کو، اپنے رد عمل کو سنوارنے میں ہے۔ یہ تو بہت بڑا ذہنی زاویہ ہے۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں کہ آخر اس درد کا منبع کیا ہے؟ بالکل۔ بے کے شیوانی ایک بہت چونکا دینے والا سوال پوچھتی ہیں۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں 10 سال پہلے کسی کی کہی ہوئی کوئی تکلیف دہ بات تو شاید لفظ بلفظ یاد ہوگی، ہاں، اکثر ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں پوچھوں کہ پچھلے جمعرات کو رات کے کھانے میں کیا کھایا تھا تو شاید یاد نہ ہو۔ ہاں، بالکل یاد نہیں ہوگا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ لیکن گہری ہے، کیونکہ اس تکلیف دہ لمحے میں ہم نے لاشعوری طور پر اپنے ذہن کو ایک حکم دیا تھا۔ حکم دیا؟ کیسا حکم؟ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا، یا اس نے میرے ساتھ ایسا کیسے کیا۔ ہم نے اس یاد کو بار بار دہرا کر اسے توانائی دے کر اپنے اندر زندہ رکھا ہے، جبکہ کھانے جیسی عام بات کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود اپنے درد کے خالق ہیں؟ بالکل، ہم اس یاد کو پکڑ کر رکھتے ہیں، کوئی اور ہم پر اسے مسلط نہیں کرتا۔ واہ، یعنی ہم خود ہی اپنے زخموں کو ہرا رکھتے ہیں۔ بدھ مت کی تعلیمات میں بھی کچھ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ 2 تیروں والی مثال، جی، وہ 2 تیروں والی مثال، وہ اسی خیال کو ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں سمجھیں ہمیں 2 تیر لگتے ہیں۔ 2 تیر؟ جی، پہلا تیر ہے وہ اصل واقعہ، اچھا، جو بھی پیش آیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی نقصان ہو گیا، یہ پہلا تیر ناگزیر ہے۔ یہ تو ہونا ہی ہے۔ یہ ہونا ہی ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور دوسرا؟ لیکن جو دوسرا تیر ہے وہ ہے وہ ذہنی اذیت جو ہم اس واقعے کے بعد خود پر طاری کرتے ہیں۔ یعنی پہلا تیر لگنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن دوسرا تیر ہم خود کو مارتے ہیں۔ بالکل، اسے یوں سمجھیں کہ ٹریفک میں پھنس جانا پہلا تیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ پریشان کن ہے، لیکن بس اتنا ہی ہے۔ دوسرا تیر وہ کہانی ہے جو ہم خود کو سناتے ہیں کہ میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں، میرا تو دن ہی خراب ہو گیا۔ بالکل، میرا باس مجھے نوکری سے نکال دے گا، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ یہ جو پورا ڈرامہ ہے نا، یہ دوسرا تیر ہے جو زیادہ تکلیف دیتا ہے، اور یہ ہم خود چلاتے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ذرائع ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، جی، کہ درد ناگزیر ہے، لیکن اذیت اختیاری ہے۔ اذیت اختیاری ہے۔ یہ سوچ ہی ذہن کو ایک نئی سمت دیتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر اذیت اختیاری ہے اور ہم خود اسے پیدا کر رہے ہیں تو پھر اس الزام تراشی کا کیا کریں جو ہم ہر وقت کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تم نے مجھے غصہ دلایا، تمہاری وجہ سے میرا دل دکھا۔ اگر احساس ہم خود پیدا کر رہے ہیں تو پھر اصل ذمہ دار کون ہوا؟ یہی تو سب سے بڑا ذہنی جال ہے۔ بی کے شیوانی کا کہنا ہے کہ جس لمحے ہم کہتے ہیں تم نے مجھے تکلیف دی، ہم اپنے جذبات کا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اوہ، ریموٹ کنٹرول، یہ اچھی مثال ہے۔ اب وہ جب چاہیں جو بٹن دبائیں اور ہم ویسا ہی محسوس کریں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ تجویز کرتی ہیں کہ ہمیں اس سوچ کے لیے پہلے خود کو معاف کرنا ہے اور پھر یہ اختیار دوسروں سے واپس لینا ہے۔ یعنی جذباتی خود انحصاری۔ بالکل، جذباتی خود انحصاری، یعنی اپنی خوشی یا غم کے لیے دوسروں پر انحصار نہ کرنا۔ لیکن یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ دیکھیں، دوسروں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ہمیشہ ہمارے مطابق سوچیں گے یا عمل کریں گے، یہ ایک بیکار کوشش ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ اس کے بجائے قبولیت کو زیادہ فطری حالت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بدھ مت میں اس کے لیے ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ کیا؟ 8 دنیاوی ہوائیں۔ 8 دنیاوی ہوائیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کے وہ 8 حالات ہیں جو جوڑوں میں آتے ہیں اور ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ خوشی اور غم، نفع اور نقصان، تعریف اور تذلیل، اور شہرت اور گمنامی۔ یہ تو ایک ہی سکے کے 2 رخ لگ رہے ہیں۔ بالکل،
اگر آپ تعریف سن کر بہت خوش ہوتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ تذلیل سن کر بہت دکھی بھی ہوں گے۔ تو پھر آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی ان ہواؤں کے جھونکوں سے خود کو ڈولنے نہ دینے میں ہے۔ یہ پینڈولم والی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے جو بی کے شیوانی دیتی ہیں۔ جی بتائیے۔ کہ اگر کوئی فیس بک پر ہماری تعریف کر دے تو ہم خوشی سے جھول کر ایک انتہا پر چلے جاتے ہیں، ہاں، اور اگر کوئی تنقید کر دے تو فوراً دوسری انتہا یعنی غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ بالکل۔ جبکہ اصل سکون اور طاقت درمیان میں یعنی غیر متاثر رہنے میں ہے۔ بالکل، مرکز میں رہنا، نہ تعریف آپ کو آسمان پر لے جائے اور نہ تنقید آپ کو زمین پر گرا دے۔ آپ کی قدر آپ کی اپنی نظر میں مستحکم رہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ تکلیف کا منبع ہماری اپنی سوچ ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن یہ جاننا ہی کافی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چابی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے تو اس تالے کو کھولا کیسے جائے؟ مطلب عملی طریقے کیا ہیں؟ ہاں، عملی طور پر کیا کریں؟ ان ذرائع میں اس کے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ دونوں روایات اس کے لیے بہت ٹھوس اقدامات بتاتی ہیں۔ بی کے شیوانی اسے جذباتی خوراک کہتی ہیں۔ جذباتی خوراک جیسے جسمانی خوراک؟ بالکل ویسے، جیسے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارے ذہن کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہیں ہمارے خیالات۔ اور خیالات بنتے ہیں اس چیز سے جو ہم اپنے اندر ڈالتے ہیں۔ جی، یعنی جو کچھ ہم دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں، ہاں، اس میں معلومات یعنی خبریں، سوشل میڈیا، لوگوں سے گفتگو اور جسمانی غذا بھی۔ اور جسمانی غذا دونوں شامل ہیں۔ خیال یہ ہے کہ جو کچھ اندر جاتا ہے وہی ہمارے خیالات کی کوالٹی طے کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اسی لیے وہ صبح کے پہلے گھنٹے اور رات کو سونے سے پہلے آخری گھنٹے میں ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کا مشورہ دیتی ہیں۔ اچھا، خاص طور پر یہی 2 وقت کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا لاشعوری ذہن سب سے زیادہ کھلا اور اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ دن کا آغاز دوسروں کی پریشانیوں یعنی خبروں سے کریں گے یا رات کا اختتام سوشل میڈیا پر موازنہ کر کے کریں گے تو ذہن پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ بالکل۔ اور کھانے والا حصہ بھی بہت دلچسپ ہے، جیسا ان ویسا من۔ جی، لیکن کیا یہ خیال کچھ زیادہ ہی تصوراتی نہیں لگتا کہ پکانے والے کی ذہنی حالت کا کھانے پر اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، سائنسی طور پر شاید ہم اسے وائبریشنز کے طور پہ ثابت نہ کر سکیں، لیکن نفسیاتی طور پر اس کا اثر واضح ہے۔ وہ کیسے؟ آپ خود سوچیں، غصے میں جلدی جلدی بنایا گیا کھانا اور محبت اور سکون سے بنایا گیا کھانا، اسے کھانے کے تجربے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ توانائی کی منتقلی کا ایک تصور ہے جسے یہ ذرائع بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بیرونی چیزیں۔ اب اندرونی مشق کی طرف آتے ہیں۔ بدھ مت میں ستی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، ستی یا مائنڈفلنس۔ یہ کیا ہے؟ مائنڈفلنس کا مطلب ہے اپنے خیالات سے آگاہ ہونا، بغیر ان میں الجھے۔ اچھا، اس کا مقصد منفی سوچ کے نمونوں کو اسی وقت پکڑنا ہے جب وہ شروع ہوں، خاص طور پر کیا ہوگا اگر والی سوچ۔ یہ تو بہت ہوتی ہے۔ کیا ہوگا اگر میں فیل ہو گئی؟ کیا ہوگا اگر نوکری چلی گئی؟ جی، یہ سوچ ہمیں ایک ایسی خیالی دنیا میں لے جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن تکلیف حقیقی ہوتی ہے۔ تو جب ایسا کوئی خیال آئے تو کیا کریں؟ کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اس خیال کو چیلنج کیا جائے۔ خود سے پوچھیں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ ہاں، کیا اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے یا یہ صرف میرے ذہن کا پیدا کردہ وہم ہے؟ اکثر یہ صرف ایک امکان ہوتا ہے، حقیقت نہیں۔ اور صرف اس آگاہی سے اس خیال کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اسی سلسلے میں ایک عملی ٹپ جو مجھے بہت حیران کن لگی وہ ہے پریشانی کا وقت مقرر کرنا۔ ہاں، یہ سننے میں عجیب لگتا ہے۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ یہ دراصل ذہن کو ڈسپلن کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ جب دن میں کوئی پریشان کن خیال آئے تو گھبرانے کے بجائے آپ اپنے دماغ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ کیسا معاہدہ؟ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا، لیکن ہم اس مسئلے پر شام 6 بجے 15 منٹ کے لیے بات کریں گے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اول، آپ کا دماغ دن بھر اس خیال کو دہرا کر آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ بالکل۔ اور دوم، جب 6 بجتے ہیں تو آپ گھبراہٹ کی حالت میں نہیں ہوتے بلکہ مسئلے کا تجزیہ کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔
اور زیادہ تر وقت تو وہ مسئلہ اتنا بڑا لگتا ہی نہیں جتنا صبح لگ رہا تھا۔ بالکل، یا آپ اسے زیادہ ٹھنڈے دماغ سے حل کر پاتے ہیں۔ یہ پریشانی کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جی پوچھیں۔ اگر تکلیف سے بھاگنا غلط ہے تو کیا ہمیں ہر وقت اپنی تکلیف میں ڈوبے رہنا چاہیے؟ یہ تو ڈپریشن کی طرف لے جائے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان ذرائع میں جو لذتوں سے بچنے کی بات کی گئی ہے، جیسے سوشل میڈیا، فلمیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بدھ مت کی تعلیمات ہمیں لذتوں کو درد سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کرنے سے خبردار کرتی ہیں۔ توجہ ہٹانا؟ جی، یہ زخم کو صاف کیے بغیر اس پر پٹی باندھنے جیسا ہے۔ اوہ! زخم اندر ہی اندر سڑتا رہتا ہے۔ بی کے شیوانی بھی اسی طرح کی مثال استعمال کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم فوراً فون اٹھا لیتے ہیں، ٹی وی چلا لیتے ہیں، یا کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تاکہ خود کو بھٹکا سکیں۔ جی۔ لیکن اس میں غلط کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ذہن بھٹ جاتا ہے۔ غلطی یہ ہے کہ توجہ ہٹانا صرف عارضی سکون ہے، یہ علاج نہیں۔ اچھا۔ اس سے زخم بھرتا نہیں بلکہ اور خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اس کی جڑ تک نہیں پہنچ رہے۔ تو حقیقی علاج کیا ہے؟ حقیقی علاج کے لیے اس خیال کا سامنا کرنا، اسے سمجھنا اور سوچ کے اس انداز کو بدلنا ضروری ہے جس نے یہ تکلیف پیدا کی تھی۔ وہ ذہن کی الماری صاف کرنے والی بات۔ بالکل۔ اگر الماری میں کچرا بھرا ہے تو آپ دروازہ بند کر کے یہ دکھاوا تو کر سکتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن کچرا وہیں رہے گا۔ حقیقی صفائی کے لیے دروازہ کھول کر ایک ایک چیز کو نکال کر صاف کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو پیغام کیا نکلتا ہے؟ ان مختلف ذرائع میں پیغام بالکل واضح ہے۔ ہماری اندرونی حالت ہماری ذمہ داری اور ہماری طاقت ہے۔ ہم دنیا کو، موسم کو، دوسرے لوگوں کے رویے کو قابو نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان سب پر اپنا رد عمل ضرور قابو کر سکتے ہیں۔ اصل آزادی اسی میں ہے۔ یہ تبدیلی حالات کا شکار بننے سے اپنی اندرونی شانتی کا معمار بننے تک کا سفر ہے۔ بہت خوب کہا، بالکل یہی ہے۔ اور یہ جذباتی خود انحصاری کے بارے میں ہے، جس کا مطلب دوسروں سے الگ تھلگ ہونا ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جذباتی طور پر اتنے مستحکم ہو جائیں کہ آپ دوسروں کے رویے سے متاثر ہوئے بغیر ان کے لیے ایک پرسکون، مستحکم اور محبت بھری موجودگی بن سکے۔ یعنی جب آپ خود اندر سے بھرے ہوں گے تبھی تو دوسروں کو کچھ دے سکیں گے۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوچنے والی بات چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی۔ یہ مواد بتاتا ہے کہ ہم وہی بن جاتے ہیں جس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ اگر ہم دن بھر الزام تراشی اور تکلیف کو پکڑ کر رکھنے کی مشق کرتے ہیں تو وہی ہماری فطرت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم قبولیت، معافی اور جانے دینے کی مشق کرتے ہیں تو وہ ہماری فطرت بن جاتی ہے۔ جی، ہمارا ذہن ویسا ہی کام کرنے لگتا ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ ہم ہر روز، ہر لمحہ، شاید لاشعوری طور پر کس اندرونی حالت کی مشق اور اسے مضبوط کر رہے ہیں؟